ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح پہلے ان سے ہوا تھا، اور جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو ظاہر ابو لہب مخالفت میں آ گیا، اللہ کے نبی کی دشمنی میں آ گیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا، عتبہ کو کہا، عتیبہ کو کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور ساتھ ساتھ عتیبہ جو تھا اس بدبخت نے اللہ کے نبی کی شان میں کچھ نازیب الفاظ بھی کہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹیوں کا غم الگ تھا، طلاقوں کا دکھ الگ تھا، ساتھ ساتھ اس بدبخت کی بات سن کر بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے نبی نے، رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ یہ بد دعا کی اللہ کے نبی نے۔ ابو لہب کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کر دی، بد دعا کر دی۔ اب تجارت کے لیے ابو لہب کے ایک قافلہ شام جا رہا تھا۔ یہ مکہ والوں کی تجارت شام والے علاقے، یمن والے علاقے میں بڑی چلتی تھی۔ ابو لہب کے بیٹے بھی ساتھ ہیں، اور ابو لہب کے ذہن میں یہ بات اٹکی تھی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہوئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑاؤ تو کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا ذرا خیال رکھنا، یہاں پر جنگل کے بڑے درندے ہیں، اس کے لیے سیفٹی کا کوئی انتظام کر لینا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ابو لہب نے کہا لشکر والوں کو، بھائیو باقی کوئی اور بات ہو نہ ہو، عتیبہ کا خیال رکھنا۔ کیا کرنا؟ عتیبہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، فرمایا عتیبہ کا خیال رکھنا۔ اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا جو سامان ہے درمیان میں اکٹھا کرو، اور اس کے اوپر اونچی جگہ بن جائے گی، درمیان ہوگا، اوپر عتیبہ کو سلا دو۔ باقی سارے جو قافلے والے ہیں وہ سارے قافلے والے ارد گرد سو جائیں تاکہ کوئی جنگل کا درندہ آ کر عتیبہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب اتنا اللہ کے نبی کی بد دعا ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، اور پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بد دعا اثر کرتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں یار یہ کام بدعت ہے، کہتے ہیں یہ ہے تو بدعت ہوتی بھی دین کی طرح ہے نا، دین کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے۔ بدعت کی سب سے بڑی نوست اور سب سے بڑی جو نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ایک نیا طریقہ ہوتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیوں گھڑتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ اللہ کے نبی سے ہمارا کام نہ ہو، ہم کوئی اپنا کوئی کام ایجاد کر لیں۔ اب انہوں نے بستر لگا دیے، رات کو سو گئے۔ ابو لہب کو خوف ہے، اتنا سیفٹی کا انتظام کیا، سارے قافلے والے بیٹھ ہوئے ہیں، عتیبہ سامان کے اوپر درمیان میں ہے، حفاظت کا انتظام بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ رات کو جنگل کے سے ایک درندہ آیا اور اس قافلے میں گھس گیا۔ وہ درندہ سونگھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے لوگوں کو، ایک آدمی کو دیکھتا ہے سونگھتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرے کو سونگھتا ہے چلا جاتا ہے، اور درمیان میں جب عتیبہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے اس کو رکھ دیتا ہے۔ یہ ابو لہب کو اللہ کے نبی پر اتنا اعتماد، امیہ بن خلف کو اللہ کے نبی کی بات پر اتنا اعتماد، امیہ بن خلف کی بیوی کو نبی کی بات پر اتنا اعتماد، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن